بھائی صاحب، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے تو ماریا سے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ طیبہ خاتون حیرت اور صدمے سے بولیں۔ سامنے بیٹھے بیٹے اور اس کے سسر اعجاز صاحب سے۔ ماریا نے خود ہمیں فون کر کے کہا ہے۔ وہ رو بھی رہی تھی بری طرح اور کہہ رہی تھی کہ اگر آپ نے مجھے عیدی نہ بھیجی تو میری سسرال میں بہت سبکی ہوگی۔ میری ساس اور جٹھانیاں مجھے طعنے دیں گی کہ میں کیسے تمہارے گھر سے عیدی نہیں آئی۔ تو بہن، میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ سے اس سلسلے میں براہ راست بات کر لوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کو اس طرح کی باتیں سننی پڑیں۔ لیکن میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا بھائی صاحب اس سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرے حادثے میں ایک ٹانگ ضائع ہو گئی تھی اور میں سبزی بیچ کر محلے میں اپنا گھر چلاتا ہوں۔ 3 بیٹیاں اور بھی ہیں جن کی مجھے شادی کرنی ہے۔ آپ کو سارے حالات پہلے ہی سے میں نے بتا رکھے تھے بہن، اور اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ شادی کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ ابھی 2 بیٹیاں اور بھی رہتی ہیں خیر سے، ان کے لیے بھی رشتہ ڈھونڈنا ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ شادی کے کتنے تقاضے ہوتے ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے ہی یہ ساری باتیں بتا دی تھیں۔ آخر میں تو اعجاز صاحب کی آواز بھی بھر گئی اور کہنے لگے، بہن میں بہت غریب آدمی ہوں، ورنہ میں ضرور اپنی بچی کی اور آپ سب کی خواہشات پوری کرتا۔ طیبہ خاتون تو حیرت کے مارے اور صدمے کے مارے بالکل چپ سی ہو گئیں۔ وہ تو کچھ کہہ ہی نہیں پا رہی تھیں اور اس معاملے کو سمجھ کے بھی نہیں سمجھ پا رہی تھیں۔ یہ سب سن کر عثمان، جو طیبہ خاتون کا بیٹا تھا، اسے غصہ آ گیا اور اس نے غصے میں آوازیں لگانی شروع کر دیں۔ ماریا، ماریا، کہاں ہو تم؟ ادھر آؤ، دیکھو تمہارے بابا کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک دم ماریا ڈرتے ڈرتے کمرے سے نکلی اور سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ عثمان نے سختی سے کندھے پر ہاتھ رکھا ماریا کے اور جھنجھوڑ کے کہا، بتاؤ اپنے بابا کو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے ایسا تقاضا کیا تم سے کیا؟ جس پر ماریا ایک دم ڈر گئی اور ڈر کے بولی، جی بابا، میں آپ کو بتانے ہی والی تھی بابا، اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ میرا بھی یہ دل چاہ رہا تھا کہ آپ میرے لیے عیدی بھیجیں، کیونکہ عثمان کی امی سائرہ کے لیے، جو کہ میری نند ہے، اس کے لیے عیدی دینے کی تیاری کر رہی تھی اور میری جٹھانیوں کے گھر سے بھی عیدی آئی تھی، تو میرا بھی دل چاہا کہ میرے ابو کے گھر سے میرے لیے عیدی آئے، اسی لیے میں نے یہ چھوٹا سا جھوٹ بول دیا آپ سے۔ لیکن ماریا بیٹا، آپ تو یہ کہہ رہی تھیں کہ میرے سسرال والے طعنے دے رہے ہیں کہ میری عیدی نہیں آئی۔ طیبہ خاتون صدمے سے خاموش بیٹھی ہوئی تھیں اور ماریا اپنا سر جھکا کر شرمساری سے بولی، جی بابا، میں نے ایسا اس لیے کیا کہ میری نند سائرہ کی اور جٹھانیوں کے گھر سے عیدیاں آ رہی تھیں اور میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ میرے بابا میرے لیے عیدی بھیجیں، اسی لیے میں نے ایک چھوٹا سا جھوٹ بولا۔ لیکن بیٹا، تمہیں تو پتہ ہے نا گھر کے حالات کیسے ہیں ہمارے، اور میری ایک ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی ہے، اتنی مشکل سے گھر کا گزارا چلاتا ہوں، مجھے تم سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ طیبہ خاتون ایک جھٹکے سے اٹھیں اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ عثمان بھی خاموش رہ گیا۔ اعجاز صاحب اپنی بیٹی کی یہ ساری باتیں سن کر بہت شرمندہ ہوئے اور سب سے معافی مانگتے ہوئے گھر سے نکل گئے، اور طیبہ خاتون اپنے کمرے میں بند ہو گئیں۔ ادھر عثمان اپنی ماں کی طبیعت خرابی کی وجہ سے پریشان ہو گیا۔ اس نے کافی دروازہ بجایا لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر وہ اٹھ کر اپنی بھابھی کے پاس گیا اور بھابھی سے کہا، بھابھی مجھے بڑی فکر ہے امی کی طبیعت خراب نہ ہو جائے، آپ کو تو پتہ ہے کہ انہیں بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہے، پلیز آپ کچھ کریں۔ جس پر بھابھی نے کہا، عثمان کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑے دیر ان کو اکیلا چھوڑ دو، تمہیں تو پتہ ہے یہ صدمہ ہے،
اس صدمے سے نکلنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ تم پریشان مت ہو، تھوڑی دیر میں سب نارمل ہو جائے گا۔ لیکن عثمان کو تو کسی صورت قرار ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر ٹہلا جا رہا تھا اور ماریا شرمندگی سے ایک کونے میں دبکی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے 2 بچے بھی جو حسب عادت ہنستے کھیلتے رہتے تھے، وہ بھی چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ گھر کا سارا ماحول سوگوار سا ہو گیا تھا۔ عید قریب آ رہی تھی، بجائے اس کے کہ گھر میں ہلا گلا ہوتا، عجیب سی سوگواری پھیل گئی۔ آخر کار طیبہ خاتون اپنے کمرے سے باہر نکلیں اور جیسے ہی وہ باہر نکلیں، عثمان دوڑتا ہوا اپنی امی کے پاس پہنچا۔ امی، میں ماریا کو سمجھاؤں گا، آئندہ وہ ایسی غلطی بالکل نہیں کرے گی، آپ پریشان مت ہوں۔ جس پر طیبہ خاتون نے کہا، بیٹا، تمہاری بیوی نے تو ہماری عزت کا بھی خیال نہیں کیا۔ وہ تو شکر ہوا کہ تمہارے سسر ہم سے بات کرنے چلے آئے، ورنہ تو یہ چھوٹی سی عیدی کی وجہ سے ہمارے گھر کی عزت خراب ہو جاتی۔ اب میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ تم اپنی بیوی کو لے کے الگ گھر میں شفٹ ہو جاؤ۔ عثمان نے کہا، نہیں امی، میں آپ کے بغیر بالکل نہیں رہ سکتا، آپ کو تو معلوم ہے نا۔ اب ماریا کی سزا مجھے کیوں دے رہی ہیں، میں اس کو سمجھاؤں گا نا۔ جس پر عثمان کی امی بولی، بیٹا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنی اور اپنے گھر والوں کی عزت کا اور ان کی غیرت کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ جس گھر میں وہ پلی بڑی 24 سال تک رہی، اسے اپنی ماں باپ کی مجبوریوں کا کوئی احساس نہیں ہے، اور اپنی چھوٹی سی خواہش کی خاطر اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا اور اپنی ماں باپ کی بھی مجبوری اور غربت کا خیال نہ کیا، تو پھر یہ ہماری عزت کا کیسے خیال کرے گی بیٹا؟ تم بات کو سمجھا کرو۔ اور تمہارے مرحوم باپ کہا کرتے تھے، جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، وہ دوسروں کی بھی عزت نہیں کرتا، اور عزت سے بڑی دولت کوئی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نصیب پر راضی نہیں ہوتے، اپنے نصیب سے لڑتے ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ ایسے لوگ میرے گھر میں رہیں، کیونکہ جو لوگ نصیب سے لڑتے ہیں اور اپنے اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتے، وہ نظر بد ہوتے ہیں اور دوسروں کی خوشیوں سے جلتے ہیں، اور یہ چیزیں اپنے گھر کے ماحول کو خراب کرتی ہیں، نہ صرف گھر کے ماحول کو اور معاشرے کو بھی خراب کرتی ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی بیوی کو لے کر دوسرے گھر میں شفٹ ہو جاؤ۔ لیکن طیبہ خاتون نے اپنی بیٹے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اس گھر کے دروازے تم لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ تم اپنے بچوں کو، بیوی کو لا کر ہمیشہ ہم سے ملوا سکتے ہو، ہم سے مل سکتے ہو، ہم بھی تمہارے گھر آ سکتے ہیں، لیکن ساتھ رہنا مشکل ہے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا نہ بھولیں، تاکہ اس طرح کی کہانیاں آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملتی رہیں۔ دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔